CS میں آپ کو سلام۔ آج سال کے دوران 29ویں ہفتے کا بدھ اور آج تاریخ ہے 23 اکتوبر۔ آج جن مقدس کی ہم یادگار منائیں گے وہ کاہن تھے، اور مقدس جان کے آگے بھی ایک نام ہے جو کہ مجھے بولنا نہیں آ رہا، تو معذرت چاہتی ہوں میں۔ اور 15ویں صدی میں ان کی جو خدمات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، تو جو کوئی چرچ ہسٹری کو جاننا چاہتے ہیں، گہرائی سے جاننا چاہتے ہیں، وہ ضرور آج کے دن کا جو یادگار ہے جن سینٹ کے نام سے، ان کو ضرور اس کو اسٹڈی کریں۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ ہے پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 3 باب ہے اور اس کی 2 سے 12 آیت ہے۔ اس کی سنہری آیت کی یوں ہے: مسیح کا بھید اب انکشاف کیا گیا ہے اور وہی وعدہ غیر قوموں سے بھی کیا گیا ہے۔ بہت خوبصورت سنہری آیت۔ مسیح کا بھید اب انکشاف کیا گیا ہے اور وہی وعدہ غیر قوموں سے بھی کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا جو مزمور ہے وہ اشعیاء نبی کے صحیفے سے لیا گیا ہے، اور اس کا جماعتی جواب ہے: تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ تم خوش ہو کر نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے۔ آج کا جو ہمارا نعرہ حمد ہے وہ کچھ یوں ہے: اس واسطے جاگتے رہو اور ہر وقت دعا کرتے رہو تاکہ تم ان سب چیزوں سے جو ہونے والی ہیں بچ جانے کے اور ابن انسان کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ٹھہرو۔ آمین۔ آج کی جو انجیل مقدس ہے مقدس لوکا میں سے لی گئی ہے، تو آج کی مقدس انجیل مقدس لوکا اس کا 12واں باب اس کی 39ویں سے 48ویں آیت تک۔ جبکہ ایک آدمی کو بہت کچھ دیا گیا ہے تو اس سے طلب بھی بہت کیا جائے گا۔ آمین۔ کہنا پیر ہے آمین۔ انجیل مقدس کی جو سرہنی آیت ہے وہ ہے: جبکہ ایک آدمی کو بہت کچھ دیا گیا ہے تو اسے طلب بھی کیا جائے گا۔ آمین۔ یہ آمین بولنے سے نا مجھے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جب خدا باپ نے جو کوننٹ دیے تھے موسیٰ کو، تو موسیٰ نے جب ان کو جو یاد کروانا تھا، بنی اسرائیل کو جو یاد کروانا تھا، تو ان کی پریڈ بھی ہوئی تھی ایک پہاڑ سے دوسری طرف: آمین آمین، برکتوں کے لیے آمین، لعنتوں کے لیے آمین۔ تو بڑی دلچسپ کہنا تو نہیں چاہیے، پاک کلام سٹوری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود مطلب میں ذاتی طور پہ کہتی ہوں کہ اگر سٹوری کی طرح پڑھیں گے تو سچی میں بڑا مزہ آتا ہے، اور بندہ بڑا آرام سکون سے پڑھتا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے اور یاد بھی رہتا ہے۔ کیونکہ بس ایسے ہی بک کی طرح پڑھو نا تو نہیں پڑھا جاتا، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہو نا کہ آپ کو ایک سٹوری پتہ چلے کہ ہاں بھی خدا تھا تو پھر خدا نے دنیا کو کیوں بنایا تو بنایا، پھر اس کے بعد یہ کیوں ہوا وہ کیوں ہوا، یہ وہ کرتے کرتے ہم پہنچ جاتے ہیں نئے نامے پہ، تو سچی میں یاد رہتی ہیں چیزیں۔ تو 100 باتوں کی ایک بات، پاک کلام نو جڑا ہے نا پڑھو، انجے پڑھو نا، مطلب مینوں نہیں اترا، سارے پڑھو، انجے ہی پڑھو، لیکن پھر بھی میری گزارش ہے کہ پاک کلام کو سمجھنے کے لیے جو کیتھولک کے اتھینٹک ادارے ہیں ان کی کتابیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیں اور پاک کلام کو اچھے سے سمجھیں، کیونکہ اچھے سے سمجھیں گے تو ہی ہم پاشکائی بھید کو سمجھنے کے لائق بن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ آمین۔